بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سبق ہوگا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہیں سے ہے سبق۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ترجمہ پھر سے سن لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہ توبہ یہ گناہوں کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے، علماء نے لکھا۔ یعنی گناہوں کا جو تریاق ہے وہ توبہ ہے۔ جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تریاق ہوتا ہے، زہر کا بھی تریاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا زہر انسان کے جسم پہ چڑھ جائے تو اس کا کوئی خاص تریاق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ زہر انسان کے جسم سے اتر جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک دنیاوی زہر ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں چلا جائے یا کوئی موذی جانور ڈس لے، اس زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جس طرح کوئی تریاق ہوتا ہے اور جس کو طبیب اور حکیم یا اس کے ماہر لوگ جانتے ہیں، اسی طریقے سے ایک زہر یہ گناہ کا بھی ہے۔ گناہ کی حیثیت بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک زہر کی ہے، اور خدا نخواستہ کسی کے جسم میں گناہوں کا زہر آ جائے، اب اس زہر کو کیسے اتاریں گے، گناہ کے اثر کو کیسے ختم کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جو علاج رکھا ہے، تریاق رکھا ہے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو تم سب کے سب مل کر اللہ پاک سے، تاکہ تم فلاح پالو، کامیابی پالو۔ معلوم ہوا کہ کامیابی اور فلاح یہ توبے میں پوشیدہ ہے، کامیابی کا دار و مدار توبے پر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب توبہ کرو اللہ رب العزت کے حضور، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، سچی توبہ۔ اور اس روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سب کے سب بنی آدم وہ خطا کار ہے۔ ہر انسان سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے متعلق کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا یا نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سب کے سب بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ توابون، جو توبہ کرنے والے۔ خطا کاروں میں بھی بہترین، عجیب، خطا کاروں میں بھی بہترین کون؟ التوابون، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو توبہ کرنے والا بندہ یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے، اور یہ گناہوں کے لیے تریاق ہے۔ انسان جتنے گناہ کر لے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا اس کے گناہ اتنے ہوں کہ جو شمار میں نہ آ سکتے ہو، اتنے گناہ بھی انسان کر لے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے، لیکن اللہ پاک اتنے کریم اور مہربان ذات ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ بندہ ایک مرتبہ بھی اللہ پاک کے حضور توبہ کر لے،
اللہ پاک سارے کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، سارے کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بعض مرتبہ یہ نیکیوں کی برکت سے بھی اللہ پاک گناہ مٹا دیتے ہیں۔ بعض اعمال نیکی والے بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی برکت سے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان خطا کار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس گناہ پر ڈٹا رہے، بلکہ انسان اللہ پاک کے حضور توبہ کر لے، چاہے جتنے بھی گناہ۔ شیطان دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے کہ بھئی اب تم نے ساری زندگی تو گناہوں میں گزار لی، جب گزار لیے تو اب توبے سے کیا فائدہ ہے، اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، دین شریعت ہمیں کیا کہتا ہے کہ بھئی توبہ کر لو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لینا گناہ کے بعد تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں کاغذ پہ کچھ لکھتے ہیں، پھر اس کے مٹانے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پینسل سے لکھا ربڑ سے مٹائیں گے، انک والے پین سے لکھا ریموور سے مٹائیں گے، بال پین سے یا کسی اور چیز سے لکھا وائٹوں سے مٹائیں گے، یا کوئی بھی چیز اس کے لیے ہے۔ تو گناہ کے مٹانے کی والی چیز کیا ہے؟ وہ توبہ۔ اور ہو سکتا ہے کاغذ پر لکھا ہوا مٹا دے، کوئی نہ کوئی اثر نشان باقی رہے، ممکن ہے، لیکن جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ جب اللہ مٹواتے ہیں نا فرشتے سے، اس کا کوئی اثر بھی نہیں رہتا، وہ بالکل جیسے ہم کہیں نا ڈیلیٹ ہو جانا، وہ ہر چیز سے مکمل ریکارڈ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو ہی بلوا دیتے ہیں، بلکہ جسے ثابت ہے بعض روایتوں سے کہ بعض انسان اتنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جتنے اس نے گناہ کیے تھے اللہ پاک کو سب گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ توبہ اتنی قیمتی چیز ہے، توبے کو معمولی نہ سمجھا جائے، توبہ بہت قیمتی چیز ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک کے بارگاہ میں نا امیدی نہیں ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی غلطی کر لو لیکن توبہ کر لو، اللہ پاک پھر بھی معاف کر دیں گے۔ پھر بھی توبہ کرو، 100 مرتبہ گناہ ہو جائے پھر بھی اللہ پاک سے توبہ کرو، نا امیدی نہیں ہے۔ تو ہمارے دین میں اللہ پاک نے ہمیں نا امیدی نہیں سکھائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو مایوسی یاد رکھیں، ایمان میں مایوسی نہیں ہے، مایوسی تو کفر ہے، مایوسی نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں۔ تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہ بالکل مٹا دیا جاتا ہے، وہ گناہ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو توبہ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ توبے کی حیثیت یہ ایک تریاق کی سی ہے، یہ ایک تریاق ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ آج ہم صغیرہ اور کبیرہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں گناہ گناہ ہے، چاہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اصل چیز ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ یہ انسان گناہ اگر انسان سے ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ پھر یاد رکھیں کہ توبے کے لیے 3 شرائط علماء نے لکھی ہے، کہ توبے کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ صرف توبہ توبہ، بس کان کو ہاتھ لگا لیا ہے، زبان پہ توبہ توبہ ہے لیکن گناہ اسی طرح چل رہے۔ یہ تو اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح برکف توبہ برلب دل پرس ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماں، کہیں یہ نہ ہو جائے تو یہ توبہ تو مذاق بن جائے گا نا۔ صبح برکف توبہ برلب دل پرس ذوق گناہ، ہاتھ میں تسبیح ہاتھ میں ہے، توبہ توبہ زبان پہ ہے لیکن دل گناہوں کے خیالات سے بھرا ہوا ہے۔ معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماں، کہتے ہیں گناہ کو بھی ہمارے اس توبے پہ ہنسی آ رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔
تو توبے کی قبولیت کے لیے علماء نے 3 شرطیں لکھی ہیں، غور سے سن لیں وہ کیا شرطیں ہیں۔ پہلی شرط علماء نے یہ لکھی کہ انسان توبہ کرے سچے دل سے، نادم ہو، اس کو اپنے اس گناہوں پر شرمندگی ہو، چاہے سابقہ گناہ ہے یا کوئی خاص گناہ کے اندر مبتلا تھا اس کو چھوڑ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو شرمندگی ہو، چہرے پر ندامت کے آثار ہو۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی کسی سے اگر معذرت معافی کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے چہرے کے اثرات کو دیکھتا ہے، اس کی فیلنگز کو نوٹ کرتا ہے، کہتے ہیں بھائی یار یہ معافی تو مانگ رہا ہے، سوری کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ تو آثار نہیں ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ جب ایک بندہ وہ چہرے کے اثرات کو دیکھتا ہے معاف کرتے ہوئے، تو اللہ پاک تو بڑی ذات ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں لیکن کوئی آثار نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے۔ یاد رکھیں توبے کے ساتھ مذاق ہے، تو انسان جب گناہوں سے توبہ کرے خوب اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر اور سچے دل سے شرمندہ اور نادم ہو کر توبہ کرے۔ دوسری شرط، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ تو کر رہا ہے، شرمندگی کا اظہار بھی ہے لیکن اس گناہ میں اب بھی مبتلا ہے، توبہ کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ میں، یہ بھی مذاق ہے توبے کے ساتھ، تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم، پکا عزم کہ اللہ آئندہ انشاءاللہ میں اس کے گناہ نہیں کروں گا، میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تینوں شرطیں ہوں، دیکھ ندامت بھی ہو، وہ گناہ فوراً چھوڑ بھی دے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ تو انسان تو عزم کر لے، اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ انسان عزم کر لے لیکن پھر سے ہو جائے بشری تقاضے کے تحت، بہت ممکن ہے۔ تو دیکھیں یہ تو انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، یہ عزم کے منافی نہیں ہے، بزرگوں نے علماء نے لکھا، لیکن انسان کی جہاں تک اپنے طاقت میں اپنے اختیار میں ہے تو انسان اپنے اختیار اور طاقت سے اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں توبے کی، اور یہ تینوں شرطیں ضروری ہیں کہ انسان سچے دل سے بھی توبہ کرے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ بھی دے اور آئندہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ ایک میں نے عرض کیا کہ شیطان دل میں مایوسی یا تو پیدا کرتا ہے، یا تو مایوسی کہ بھئی توبہ کرو، چھوڑ دو، اب اتنے جب گناہ کیے تو اور کر لو، نہیں، مایوسی نہیں ہے۔ انسان مرنے سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا، توبہ استغفار، ہر لمحہ انسان توبہ کرے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس وقت موت آ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان امید دلاتا ہے بعض مرتبہ کہ چلو اب کر لو، اب کیا، اب تو بہت عمر پڑی ہے بھائی، اب کیا جلدی ہے، اس لیے بعض کہتے ہیں نا ابھی عمر ہی کیا ہے، چلے بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے تب داڑھی رکھ لیں گے، تب تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے، تب اللہ اللہ کریں گے، پھر جا کے مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں گے، یا پھر جو ہے عبادت گھر میں شروع کروں گی۔ تو مرد اور خواتین کے دلوں میں بعض مرتبہ یہ خیال آتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، بعض مرتبہ امیدیں دلاتا ہے کہ چلیں یہ بندہ توبہ نہ کرے امید پر، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے۔ تو اصل تو کمال یہ ہے کہ انسان جوانی میں ہی توبہ کر لے، وقت پر توبہ کر لے، ورنہ تو اس کی مثال تو یہ لکھی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ فرماتے وقت پیری، بڑھاپے میں تو کیا ہوتا ہے، گرگ ظالم، گرگ کہتے بھیڑیے کو، کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے بھائی، کیوں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تو وہ کیا چیر پھاڑے گا کسی جانور کو، تو وہ غیر اختیاری طور پر وہ بھی پرہیزگار بن گیا۔ بڑھاپے میں جب طاقت نہیں رہی، جسم میں طاقت نہیں، آنکھوں میں طاقت نہیں، ہاتھ میں طاقت نہیں، اب انسان کہتا ہے میں نیک بن رہا ہوں، کیوں، گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی۔ یہ کمال نہیں ہے، کمال کیا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں ہی باز آ جانا، جوانی میں ہی توبہ کرنا، یہ اصل جو ہے طریقہ ہے، یہ پیغمبرانہ شیوہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، آج شیطان یا تو بالکل مایوس کر دیتا ہے کہ چھوڑ دو بھئی، اب کیا، اب تو تمہاری توبہ قبول ہی شاید نہ ہو، اور بعض مرتبہ لوگ بھی اس طرح کی کفریہ جملے کہنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک میری سنتے نہیں، العیاذ باللہ، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ پاک ہر بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں بشرطے کہ وہ دل سے توبہ کرے، تو مایوس بھی نہیں ہونا۔ دوسری طرف امید کی بنیاد پر گناہوں پر جری بھی نہیں ہونا کہ چلیں توبہ کر لیں گے، اب کرنے دو، جو دل چاہ رہا ہے انسان گناہ کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے،
مغفرت کی امید پر گناہ کرنا یہ بڑی ناسمجھی علماء نے لکھا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. آگے آ رہی ہے زار الطالبین میں. عاجز یہ ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان ہر وقت انسان اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھے، اور توبہ چھوٹا گناہ ہو جائے بڑا گناہ ہو جائے، اول تو کرے نہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، بشری تقاضے کے تحت ہو جائے فوراً توبہ استغفار. رات کو سو رہا ہے توبہ کر کے سوئے، صبح اٹھے فوراً توبہ، ہر وقت توبہ، کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار. استغفار ہر وقت کرے، استغفار کی بڑی برکات ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان ہر وقت توبے کی حالت میں رہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی وقت موت آ جائے، اللہ پاک کے حضور جانا پڑ جائے، تو انسان صاف ستھرا ہو کر جائے اور گناہوں سے توبہ کر کے جائے. ایک اور روایت پڑھتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. الکیس، کیس کے معنی آتے ہیں عقل مند، سمجھدار، ہوشیار. فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، حقیقی عقل مند وہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یا جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، یا جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے اعمال کیے، عمل کرتا رہا. والعاجز، عاجز یہ کیس کی ضد ہے. عاجز معنی ہوشیار، سمجھدار، عقل مند. تو عاجز کے معنی ہوں گے ناسمجھ، نادان، بے وقوف. عاجز وہ ہے، ناسمجھ وہ ہے، بے وقوف وہ ہے کہ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع بنا لے، جو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر لے. وتمنى علی اللہ، اور اللہ پاک سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. یہ تو اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی عقل مند انسان کی بھی دو علامتیں، دو نشانیاں بتائی، اور حقیقی ناسمجھ بیوقوف انسان کی بھی دو نشانیاں بتائی. عقل مند شخص کی دو نشانیاں کیا ہے؟ ہم تو آج کل عقل مند اسے سمجھتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں سمجھدار ہو، جو دنیاوی معاملات میں عقل مند ہو، اور جو پیسہ کمانا زیادہ جانتا ہو، لوگوں کو بیوقوف بنانا اچھی طرح جانتا ہو. ہم تو عقل مند اسے سمجھتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عقل مند کون ہے؟ حقیقی عقل مند، حقیقی سمجھدار، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سمجھدار کیس ہے. اس کی دو نشانیاں ہیں. پہلی نشانی من دان نفسہ، کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اس کا نفس اس کے قابو میں ہو، اس کی خواہشات اس کے قابو میں ہو. اور دوسری علامت وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی شخص عقل مند ہے. پہلی علامت من دان نفسہ، نفس کنٹرول میں. آج ہم اپنے خواہشات کے غلام بن چکے ہیں. جو نفس کہہ رہا ہے ہم فوراً اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ تو ناسمجھی کی دلیل ہے. من اتبع نفسہ ہواہا. آج ہم میں سے کس کا نفس ہمارے مکمل طور پہ قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے؟ آنکھ کہتی ہے بھئی فلاں کو دیکھ لو، بد نظری کر لو، غلط دیکھ لو، ہم فوراً آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں. زبان کہتی ہے بھئی یہ کہہ دو، طعنہ دے دو، جھوٹ بول دو، غیبت کر لو، ہم فوراً شروع ہو جاتے ہیں. کان کی خواہش ہوتی ہے کہ غلط سن لو، غیبت سن لو، گانے بجانے سن لو، ہم کان لگا لیتے ہیں. دل کہتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، ہم کر بیٹھتے ہیں. ذہن میں غلط سوچے ہیں. کون سا عضو ایسا ہے جو ہمارے کنٹرول اور قابو میں ہے؟ کون سی خواہش وہ ہے جس پر ہم قابو پا لیتے ہیں؟ نہیں ہے. آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں. معلوم ہوا کہ نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے. عقل مند کی جو نشانی آپ علیہ السلام نے بتائی وہ ہم نے نہیں اپنائی ہے. ہم عقل مند کہاں ہوئے کہ جو دل کر رہا ہے ہم وہ کرتے ہی نہیں کرتے. بہت ساری چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، بہت سارے معاملات سے شریعت نے منع کیا، ہم وہ کرتے ہیں. ہم دن بھر گناہ نہیں کرتے، نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتے. دل چاہتا ہے کہ بھئی میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، ہم وہ عمل کرتے ہیں کہ جس سے میں مشہور ہو جاؤں. یہ نفس کہہ رہا ہے نا کہ بھئی تم بھی کچھ ہو. نفس کہتا ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ بھئی میرے اندر بڑائی ہو، لوگ میری تعریف کریں، مجھے دیکھیں، مجھے ممتاز مقام ملے، ہم وہی اسی کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ ہم نفس کی مخالفت کہاں کرتے ہیں؟ یہی ہے کہ نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے، من دان نفسہ نہیں ہے نا۔ تو پہلی علامت عقل مند انسان کی وہ جو نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ جو دل کہہ رہا ہے، جو نفس کہہ رہا ہے، جو خواہش کر رہا ہے، میں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لوں، ایسا نہیں، بلکہ جو دیکھوں گا میں، میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے یا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی والی بات ہے یا ناراضگی والی ہے۔ میں دیکھوں گا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہیں تو کروں گا، نہیں ہے تو بالکل نہیں کروں گا، چاہے نفس جتنا تقاضا کر لے۔ نفس کہتا ہے نا جھوٹ بول دو، جھوٹ بول دو، بچ جاؤ گے، لیکن اللہ پاک نے منع کیا، آپ علیہ السلام نے منع کیا۔ نفس کہتا ہے کہ بھئی چلیں 2 نمبری کر لو، زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ نفس کہتا ہے بھئی خیانت کر لو، ملاوٹ کر لو، زیادہ پیسہ مل جائیں گے۔ نفس کہتے ہیں کہ بھئی چلے اس میں گڑبڑ کر لو کاغذات میں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کتنے معاملات میں ہمارے امتحان ہوتے ہیں، نفس ہمیں کہتا ہے بھئی یہ کر لو، لیکن اللہ پاک اور اس کے رسول نے منع کیا، تو ہم کس کی مانتے ہیں؟ اب خود جائزہ ہر انسان لے لے، اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اس موقع پہ مانتا ہوں یا نفس کی مان کے چلتا ہوں۔ اگر نفس کی مان کے چلتا ہوں تو پھر کیا ہے؟ پھر نفس میرے قابو میں نہیں ہے، پھر میں عقل مند نہیں ہوں۔ دوسری علامت وعمل لما بعد الموت، حقیقی عقل مند انسان کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، آج تو ہم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر انسان دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، کس طرح بڑا گھر لے لوں، دوسری بڑی گاڑی لے لوں، سواری لے لوں، کس طریقے سے میری تنخواہ زیادہ ہو جائے، کس طریقے سے زیادہ کمانے لگ جاؤں، کسی طریقے سے میں اپنی دنیا بنا لوں۔ لیکن میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ میں آخرت کے لیے کیا اعمال بھیج رہا ہوں؟ میں نے آخرت میں کیا اپنے لیے اعمال کیے؟ اس کی طرف آج کہاں ہماری توجہ ہے؟ لیکن جو حقیقی عقل مند ہوتا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے ہر معاملے میں۔ دنیا کو تو وہ عارضی سمجھتا ہے کہ یہ تو عارضی دنیا ہے، تو چند روزہ ہے بس، اور وہ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عارضی جگہ کے لیے تیاری نہ کرے۔ آپ نے شاید حدیث سنی ہوگی، گزری ہوگی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور ایمان والا دنیا میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تو مسافر کی طرح رہتا ہے، یہ تو مسافر ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو آخرت والی زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اور دنیا عارضی ہے، ہم اس عارضی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پوری زندگی، ہماری ساری زندگی اس دنیا کے پیچھے گزر جاتی ہے، لیکن دنیا سے کیا ہے؟ جب موت آتی ہے خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں۔ اس مال پہ، جو مال ہم نے جمع کیا، اس کے لیے لڑائیاں کی، اس کے لیے اختلافات کیے، اس مال کی وجہ سے ہم نے حق تلفیاں کی، اس مال کی وجہ سے ہم نے جھوٹ بولا، اس مال کی وجہ سے ہم نے قطع رحمی کی، موت کے وقت وہ سب کے سب دنیا میں رہ جاتا ہے، کوئی چیز ہم ساتھ نہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے، وہ خالی ہاتھ گئے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ تو قید خانہ ہے، لیکن ہم آخرت کے لیے تیاری کے بجائے ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو حقیقی آنے والی زندگی ہے، جہاں صرف اعمال چلتے ہیں، وہاں نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ سفارش کام آتی ہے، نہ تعلقات کام آتے ہیں، وہاں تو صرف اور صرف اعمال کام آتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے انسان دنیا سے جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے اعمال۔ 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہے قبرستان سے، اس کا مال، اس کی اولاد، لیکن جو اعمال ہے وہ قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کام آنے والی چیز وہ اعمال ہے، نیک اعمال۔ تو بھئی آخرت کے لیے تیاری کریں، نیک اعمال کریں، آخرت کے لیے اعمال کو ذخیرہ کریں، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اعمال ضائع بھی ہو جائے۔ غیبت کری، خدا نخواستہ کسی کا حق مارا، حق تلفی کی، تو اس سے ہمارے جو تھوڑے بہت نیک اعمال ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، وہ دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، یہ بھی بڑی ناسمجھی ہے۔ تو حقیقی عقل مند کی آپ علیہ السلام نے 2 نشانیاں بتائی، کون سی؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ پہلی یہ کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، نفسانی خواہشات کا غلام نہ بنے، اور دوسرے وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی حقیقی جو زندگی ہے
اس کے لیے تیاری کر لے، آخرت کو سامنے رکھے، آخرت کو ہر معاملے میں ترجیح دے۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ عاجز کیس کی ضد ہے، کیس کے معنی عقل مند، عاجز کے معنی بیوقوف، کیس کے معنی دانا، عاجز کے معنی نادان۔ تو والعاجز من اتبع نفسه هواها، ہوا کے معنی آتے ہیں، ہوا کے معنی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فرمایا ناسمجھ، نادان، بیوقوف ہوئے من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے۔ اور دوسری علامت وتمنا علی اللہ، عمل کوئی نہیں، صرف لمبی لمبی امیدیں، جھوٹی امیدیں باندھے رکھے۔ اور یہ بڑی ناسمجھی ہے۔ جہاں اللہ نے ایمان کی قید لگائی وہاں عمل صالح، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو کیوں لگا ہر جگہ ذکر کیا؟ کہ نجات کے لیے صرف ایمان کافی نہیں جب تک کہ عمل صالح نہ ہو۔ اب نماز میں نہیں، ایک نہیں پڑھ رہا، چلو بھائی ہو جائے گا بھائی، چلے بخش دیے جائیں گے بھائی، اللہ بڑے مہربان۔ اللہ پاک نے نماز فرض فرمائی، وہ انبیاء سے بھی ساقط نہیں تھی، تو ہم سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اور میں بغیر نماز پڑھے میں کہوں کہ بھئی چلے صحیح ہو جائے گا، میں روزہ فرض نہیں رکھ رہا، میں کہوں چلے بھئی چلے کچھ نہیں ہوگا، خیر ہو جائے گی۔ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے وہ میں ادا نہیں کرتا، میں کہوں خیر ہو جائے گی۔ نیک اعمال میں نہیں کر رہا، میری زندگی اعمال سے خالی ہے، ذکر اذکار تسبیح تلاوت نیک اعمال حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کوئی نہیں، اور صرف ایک امید کے سہارے پہ جی رہا ہوں، کتنی بڑی ناسمجھی ہے۔ جیسے دنیا میں بھی وہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے جو صرف خیالی پلاؤ پکائے نہیں، بلکہ عملی زندگی میں محنت کرے، جد و جہد کرے، مشقت کرے۔ دیکھتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے بھی وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو آخرت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تھوڑی ایسے بیٹھے بٹھائے گھر مل جائے گی جنت۔ یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ جنت اتنی سستی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے نا، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غفلت یہ انسان کے لائق نہیں ہے فرمایا، اور سن لو کہ بھئی یہ جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ عمل کوئی نہ ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور میں جنت کا مالک بن جاؤں گا، یا خدا نخواستہ عقیدہ ہی ہم غلط رکھیں، کفریہ رکھیں، شرکیہ رکھیں کہ چلے میں کچھ کروں گا نہیں، آخرت میں فلاں مجھے بخشوا لے گا، آخرت میں فلاں بزرگ ہستی کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جیسے بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنا عقیدہ ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمل میں کوئی نہیں کروں، گناہوں والی زندگی میں گزاروں اور میرے سب گناہ کوئی اور اپنے سر لے کر معاف کروا لے، یا کوئی اور جو ہے مجھے جنت میں لے جائے۔ ہر انسان اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ تو وہی انسان کامیاب ہے جو عمل والی زندگی گزارے، جو اپنی زندگی بنا لے اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگا لے۔ اب زندگی میں آخرت کی تیاری کوئی نہیں، اعمال کوئی نہیں، اللہ کو راضی کرنا کوئی نہیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا کوئی نہیں، اور بس میں سمجھ رہا ہوں کہ بس میں بخشایا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی عبادت کا حال آپ دیکھ لیں، حدیثیں اور سیرت آپ پڑھیں کہ آپ رات کو اس قدر طویل نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، پیر مبارک پر ورم آ جاتا، آپ کے پیر مبارک متورم ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، آپ تو بخشائے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، یا 100 مرتبہ کا بھی آتا ہے۔ یہ وہ ذات فرما رہی ہے جو اللہ پاک کے بعد سب سے بلند ہستی اور جو معصوم ذات ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار، وجہ کائنات، وہ فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔
حالانکہ بخشا ہے، لیکن آج ہماری حالت، ہم گناہ کر رہے ہیں دن بھر، دن میں گناہ، رات میں گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، دل کے گناہ، ہر عضو سے ہم گناہ کر رہے ہیں. زندگی اعمال سے خالی، زندگی توبہ استغفار سے خالی، اتنی غفلت والی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں، اور اسی غفلت کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے 2 نشانی عقل مند کی فرمائی جو آج ہمیں اختیار کرنی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، نفس کو قابو کر لے، خواہشات کا غلام نہ بنے، بلکہ اپنی مرضی کو اللہ پاک کی رضامندی میں فنا کر دے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اعمال کرے، تاکہ کل کو آخرت بن جائے. اپنی آخرت کو چند ٹکوں کی خاطر برباد نہ کرے، دنیاوی عارضی مفادات کی خاطر آخرت کا سودا نہ کرے، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو خراب نہ کرے، آخرت کو برباد نہ کرے، اور عاجز نہ بنے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن کر صرف امیدیں باندھ لے. تو بہرحال یہ حدیثیں آپ کے سامنے آئی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.